الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں، بالکل آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، اور آج 20واں روزہ ہے۔ کل چونکہ عید الفطر ہے تو اسی لیے عید الفطر کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ عید الفطر کیا ہے اور عید کا اسلام کے اندر کیا تصور ہے، یہ بات ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے اندر جو عید منائی جاتی ہے، اسلام کی عید اور دیگر مذاہب کی عیدوں میں کچھ فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے دیگر مذاہب والے اپنے تہوار مناتے ہیں اور اسلام کے ماننے والے مسلمان بھی اپنا تہوار مناتے ہیں، اپنی عید مناتے ہیں، تو کیا دیگر مذاہب کے اپنے عید کے منانے میں اور مسلمانوں کے اپنے عید کے منانے میں کچھ فرق ہے یا کچھ فرق نہیں ہے؟ یہ بات ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام کے اندر جو عید کا تصور ہے وہ، اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو عید کا تصور ہے وہ دیگر مذاہب کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ نرالا ہے۔ دیگر مذاہب میں جو عید کا تصور ہم دیکھتے ہیں وہ الگ نوعیت کا ہے، الگ قسم کا ہے، اور اسلام کے اندر جو عید کا تصور دیا گیا، عید کو جو سمجھایا گیا، عید کا دن جو دیا گیا ہے، اس کا معنی، اس کے مطلب الگ ہے۔ عید کے معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات حدیث کے اندر آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنے گھر سے باہر آئے اور باہر آ کر مسلمان مردوں کو عید کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس گئے، ان کو بھی نصیحت کی عید کے دن۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عید کے دن نماز پڑھنا چاہیے۔ عید کے دن مسلمانوں کے لیے نماز کی ادائیگی کا دن رکھا گیا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے عیدگاہ کے جانے تک، اپنے گھر سے نکل کر عیدگاہ تک جانے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ذکر میں لگے رہے، تکبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کے دن معمول کہ آپ اپنے گھر سے لے کر عیدگاہ کے پہنچنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنی زبان سے اللہ اکبر تکبیر پڑھتے رہے۔ یہ تو اس سے اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ عید کے دن اللہ رب العزت والجلال کی بڑائی، اللہ رب العزت والجلال کی کبریائی کو بیان کرنا۔ عید کے دن اللہ رب العزت والجلال کی بڑائی کا ذکر کرنا ہے۔ پھر عید کا کیا امتیاز ہے، یعنی اسلام اور دیگر مذاہب والے جو عید مناتے ہیں، ان دونوں کے عید میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی خوشی کا دن مناتے ہیں اور مسلمان بھی خوشی کا دن مناتے ہیں، ان دونوں کے عید میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سال میں 2 دن ایسے ہیں کہ جس میں وہ کھیل کود کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ ہمارے عید کے دن ہیں، ہم اس کے اندر کھیل کود کرتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت والجلال نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ان 2 دنوں سے بہتر اور 2 دن عید کے تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ ان 2 دنوں سے بہتر کہ جس میں تم کھیل کود کرتے تھے، سیر و تفریح کرتے تھے، تو ان 2 دنوں سے بہتر دن تمہارے لیے عید کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ پہلا دن ہے عید الفطر کا اور دوسرا دن ہے عید الاضحیٰ کا۔ یہ 2 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عید کے لیے مقرر کیے، یہ 2 دن۔ تو اب اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیگر مذاہب جیسا کہ زمانے جاہلیت کے اندر وہ لوگ جو عید مناتے تھے، اس عید کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی یاد کا کوئی ذکر نہیں، اللہ رب العزت والجلال کی بڑائی کا کوئی ذکر نہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا جو تصور پیش کیا، مسلمانوں کو جو عید کے بارے میں بتلایا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ 2 عید ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال کو یاد کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ بات۔ اور ایک امتیاز جو مسلمانوں کی اور دیگر مذاہب والوں کے عید میں یہ ہے کہ مسلمان جو عید مناتے ہیں وہ اس عید میں، اور دیگر مذاہب، اب دیکھ لیں کہ دیگر مذاہب والے نئے کپڑے پہنتے ہیں، گھر کے اندر اچھے کھانے پکاتے ہیں، تو ان کا عید کا تصور بس اتنا ہی ہے۔ اور مسلمانوں کی عید کیا ہے؟ مسلمانوں کی عید کے لیے، مسلمانوں کی عید صرف اچھے کھانے پکانے یا اچھے کھانے کھانے یا پھر اچھے کپڑے پہننے کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو اس دن روحانی مسرت ملتی ہے، روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، مسلمانوں کو ایک روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، صرف ظاہری خوشی نہیں ہے، کھا لیے عید خوش ہو گئے، اچھے کپڑے پہن لیے خوش ہو گئے۔ یہ دیگر مذاہب کے پاس عید کا تصور، مسلمانوں کے پاس عید کا تصور یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس عید کا تصور یہ ہے کہ اچھے کپڑے ہو تو پہنو اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے کھانے بھی کھاؤ، اور اس کے علاوہ روحانی مسرت کیا ہے کہ وہ حدیث ہے کہ جس میں عیدگاہ جاتے وقت اللہ رب العزت والجلال فرشتوں کو زمین کے اوپر بھیجتے ہیں، فرشتوں کو زمین کے اوپر بھیجتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت والجلال ان فرشتوں کے سامنے فخر کرتے کہ دیکھو یہ میرے مزدور ہیں، دیکھو جو عید کا بندے جب جاتے رہتے تو اللہ رب العزت والجلال اس وقت فرشتوں کو بتا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے وہ مزدور ہیں جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کر لی، میرے مزدور ہیں جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہے، تو لہذا آج میں ان سے خوش ہو گیا، ان کی مغفرت کر دیا، ان کے جتنے بھی پرانے گناہ تھے تمام گناہوں کو میں نیکیوں سے بدل دیا۔ تو آدمی کو جب یہ معلوم ہوتا کہ بھئی میرے پچھلے اتنے گناہ تھے میرے اوپر، اللہ رب العزت والجلال آج میرے گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہے ہیں، تو آدمی کو کیا ہے، دلی خوشی ہوتی ہے، اندر سے اس کی روح خوش ہو جاتی ہے کہ میرے گناہ آج معاف ہو گئے۔ تو یہ آدمی کے لیے، مسلمان کے لیے جو عید ہے وہ عید اچھے کپڑے پہننے کے ساتھ ساتھ، اچھے کھانے کھانے کے ساتھ ساتھ روحانی مسرت کا ذریعہ، یہی اصل عید کا تصور اسلام کے اندر۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اس طریقے کی عید دی ہے کہ دیگر مذاہب والے عید کے دن وہ ان کی جو مذہب ہے، مذہب کے اندر جو حدود تو کچھ نہیں ہوتے لیکن وہ اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتے، لیکن اسلام اپنی عید منانے کے دن بھی اپنے ماننے والوں کو حدود سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ نے جو جائز چیز رکھی ہے وہی جائز کام کر سکتا ہے عید کے دن۔ دیگر مذاہب والے آگے بڑھ کر کیا ہے، نافرمانی کے برحق طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے، جس کا ایک انسان بھی تصور نہیں کر سکتا، لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک حدود و قیود بتلاتا ہے کہ اگر تم خوشی منا رہے ہو تو لہذا ایسے ایسے طریقے سے خوشی مناؤ کہ اس میں اپنے رب کی کوئی نافرمانی کا کام نہ ہو، کوئی گناہ کا کام تم سے سرزد نہ ہو، اس طریقے سے تم عید مناؤ۔ یہ عید کا تصور اسلام کے اندر ہے۔ اور ایک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ وہ عید کے دن باہر نکلے تو دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگ ہنس رہے ہیں، لوگ زور زور سے عید کے دن ہنس رہے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عید کا دن اصل میں یہ گھوڑے کے کیا ہے، گھوڑ دوڑ کے میدان کی طرح، یعنی رمضان کے مہینے کی مثال حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ گھوڑ دوڑ کے میدان کی طرح کہ اللہ رب العزت والجلال نے رمضان کا مہینہ دے دیا، دے کر اس میں اب
نیکیوں میں دوڑ لگانے کا حکم دیا، اپنے بندوں کو کہا کہ اب تم کیا ہے، جیسے گھوڑ دوڑ کے میدان میں آدمی گھوڑے کے ذریعے سے کیا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، تو اللہ رب العزت والجلال نے مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ دے کر نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھ گیا، دوسروں کو چھوڑ دیا، تو وہ اس نے پوری مزدوری کر دی، اس نے اللہ رب العزت والجلال نے جو اس کو مزدور بنا کر بھیجا ہے اس نے اپنی پوری مزدوری کر دی۔ اور جو آدمی اپنے دوسروں سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوئی فکر نہیں کرا، کوشش نہیں کرا، تو لہذا وہ آدمی کیا ہے، اس نے پوری مزدوری نہیں کی، تو اللہ رب العزت والجلال عید کے دن اس کو کیا ہے پورا انعام بھی نہیں دے۔ تو اصل عید ان لوگوں کی ہے جنہوں نے رمضان کے اندر پوری مزدوری کی۔ کیسے مزدوری ہے؟ روزانہ روزہ رکھنا، یہ مزدوری کے اندر جو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے مزدوروں کو جو مزدوری پہ لگایا ہے، سب سے پہلا کام کرنا کیا ہے؟ روزے رکھنا ہے، فرض روزے، پھر فرض نمازیں ادا کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ تراویح کی 20 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنا ہے، اگر اعتکاف کا موقع ملا تو اعتکاف کرنا ہے، شب قدر کی تلاش میں عبادت کرنا ہے، یہ سب اللہ رب العزت والجلال نے اپنے مزدوروں کو مزدوری دی۔ لہذا جو مزدور یہ سب کام رمضان کے اندر اپنے مزدوری کے کرے گا، تو لہذا عید کے دن ان سب کاموں کو کرنے والے کو پوری مزدوری اللہ رب العزت والجلال۔ اور جو لوگ، اور اصل عید ایسے مزدور کی ہے، اور جو لوگ تراویح سے دل چراتے تھے، جی چراتے تھے، روزے رکھنے سے پیچھے ہٹتے تھے، نمازیں پڑھنے سے پیچھے ہٹتے تھے، تو لہذا ایسے لوگوں کو کوئی مزدوری عید کے دن اللہ کی طرف سے نہیں دی جانے والی، ان لوگوں کی کوئی خوشی نہیں۔ اصل خوشی یہی ہے کہ کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ عید تو اس آدمی کی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال جس کے تعلق سے اعلان کرے کہ اللہ نے اس کے نمازوں کو قبول کر لیا، اس کے روزوں کو منظور کر لیا، تو لہذا اللہ کو نئے کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس آدمی نے نئے کپڑے پہنے صرف اس کی عید نہیں ہے، عید تو اصل اس آدمی کی ہے کہ جس کے تعلق سے ہو گیا کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کے نمازوں کو قبول کر لیا، اس کے روزوں کو قبول کر لیا، اصل یہ عید ایسے آدمی کی۔ تو لہٰذا یہ اسلام کے اندر عید کا تصور ہے۔ اور عید کے کچھ مسنون اعمال بھی ہے، وہ مسنون اعمال میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عیدگاہ جانا ہے تو کیسے، عیدگاہ سے پہلے عید کے بھی کیا ہے کچھ مسنون اعمال بتائے گئے۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ عیدگاہ کے اندر پڑھنا ہے، عید کی نماز عیدگاہ کے اندر پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ کے اندر جا کر ادا کرتے تھے، پڑھاتے تھے۔ حالانکہ اب دیکھ لیں کہ اگر عید کی نماز مسجد کے اندر پڑھنے کا حکم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 50,000 نمازوں کے برابر پڑھنے کا ثواب ایک نماز کے پڑھنے پر ملتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے اندر عید کی نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ تمام مسلمانوں کو لے کر باہر جا کر عیدگاہ کے اندر عید کی نماز ادا کرتے۔ حالانکہ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے مدینے کے اندر ایک نماز پڑھنے پر، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا کہ عید کی نماز عیدگاہ کے اندر ہی پڑھنا مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ اور ایسے ہی دوسرے اعمال ہیں عید کے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل کرتے تھے، تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ عید کے دن غسل کریں۔ غسل کرنا یہ سنت ہے کہ چونکہ جیسے جمعہ کے دن مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، ایسے ہی عیدگاہ کے دن بھی بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل کرتے تھے، تو ایسے ہی عید کے دن بھی غسل کیا کرتے ہیں۔ عید کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کرنا، اور ایک عید کا عمل یہ ہے کہ آدمی کو اچھے لباس پہننا، صاف ستھرا لباس، صاف ستھرا، اور اپنے کپڑوں میں سے کوئی اچھا کپڑا پہننا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عمل کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے پاس کپڑوں میں جو سب سے اچھا کپڑا ہوتا ہے صاف ستھرا، وہ جوڑا عید کے دن پہنا کرتے۔ لہذا عید کے دن اچھا کپڑا، صاف ستھرا کپڑا پہننا مسنون ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ نیا کپڑا پہننا کوئی ضروری نہیں، نیا کپڑا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عید کے دن نیا کپڑا پہننا ہی ضروری ہے، یہ مستحب یا سنت عمل نہیں ہے، بلکہ
पसंदीदा अमल शरीयत के अंदर यही है कि आदमी के पास जो सबसे अच्छा कपड़ा हो, साफ सुथरा कपड़ा हो, ऐसा कपड़ा ईद के दिन पहनना है। और ईद के और मसनून अमाल में से ये है कि आदमी को ईदगाह जाने से पहले खजूर, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था कि आप ईद उल फित्र के दिन जब ईदगाह जाते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3, 5 या 7 खजूर खाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। तो इससे ये बात मालूम नहीं होती कि सेवियां खाना ही ईद के क्या है, जरूरी है, ऐसा नहीं है। बल्कि आप अगर खजूर भी खाकर ईदगाह चले जाएंगे तो ये आपके लिए क्या है, सुन्नत की अदायगी आपकी हो जाएगी। नहीं हमारे जहन में बैठा हुआ है कि भाई जब तक सेवियां नहीं खाते उस वक्त तक क्या है, ईद नहीं है। ये गलत तसव्वुर है, ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक जो हदीस में बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 3, 5 या 7 खजूर खाते थे और ईदगाह जाते थे। तो ईद से पहले जो खाने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था वो खजूर के खाने का। तो इसलिए अगर हम खजूर भी खा लें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल हो जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक से बात मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के अंदर जब तक कुछ ना खा लेते थे ईदगाह नहीं जाते थे, ईद की नमाज नहीं पढ़ते थे। और फिर ईद उल अजहा के अंदर, कुर्बानी की ईद के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ईद की नमाज नहीं पढ़ लेते थे कुछ भी क्या है नहीं खाते थे। पहले ईद उल फित्र के अंदर पहले कुछ खाते थे फिर नमाज पढ़ते थे। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात है कि रोजा आदमी का ईद की नमाज तक होता है, रोजा आदमी का ईद की नमाज तक होता है। लोग कुछ इस तरीके से ख्याल करते हैं, तो ये गलत बात है। आदमी का रोजा तो शाम में खत्म हो जाता, उसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाने से पहले खजूर खाकर जाते थे कि आज के दिन कोई क्या है अल्लाह की तरफ से खाने पीने के ऊपर कोई रोक टोक नहीं। तो जैसे हमने एक रोजे के दिन में, जैसे रमजान के अंदर रोजे के अय्याम थे, इन रोजे के अय्याम में अल्लाह की तरफ से खाने पीने के ऊपर पाबंदी थी, तो हमने फौरन अल्लाह के हुक्म पर अमल कर लिया, ना खाया ना पिया ना कोई क्या है काम किया जिससे अल्लाह ने रोका है। तो अब जब ईद के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वजह खाने का हुक्म दे रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम कुछ ना कुछ खाकर जाएं। क्यों? उस दिन अल्लाह की तरफ से हुक्म यह है कि खाना है, आज भूखे नहीं रहना है, आज रोजा नहीं रहना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वजह ईद के दिन रोजे के ऊपर पाबंदी लगाए, खाने पीने की इजाजत दी। तो इसलिए जैसे हम रमजान के अंदर अल्लाह के इस हुक्म पर पहले अमल किए कि भूखा रहना है, तो ऐसे ही ईद के दिन सबसे पहले अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करना है कि हमें आज कुछ ना कुछ खाकर जाना है। और उसमें खजूर ताम आदत में खाना 3, 5 या 7 खाना ये मुस्तहब है। और फिर ईदगाह के अंदर और एक मसनून अमल ईद का ये है कि आदमी ईदगाह जाए तो ईदगाह के अंदर न ईद की नमाज से पहले ईदगाह में नमाज अदा करना है और ईद की नमाज के बाद ईदगाह के अंदर कोई नमाज अदा करना। आदमी को अपने घर के अंदर कोई नफिल नमाज, इशराक की नमाज, कुछ भी नमाज पढ़ना है तो अपने घर के अंदर नमाज पढ़कर ईदगाह जाना है और ईदगाह जाकर सिर्फ ईद की नमाज अदा करना, ना उससे पहले कोई नमाज पढ़ना है ना उसके बाद कोई नमाज पढ़ना है। और ईद के अंदर जो ईदैन के जो खुतबे हैं उन खुतबों को गौर से सुनना, ये बात है। और एक जो पहले मैंने जिक्र किया कि ईद की एक सुन्नत में से एक सुन्नत ये है कि आदमी को ईद की नमाज ईदगाह के अंदर जाकर अदा करना है, चाहे कितना भी क्या हो जाए। हमारे पास मसाजिद में नमाजें हो रही है आजकल ईद की नमाज, तो लिहाजा मस्जिदों के अंदर जल्दी हो रही छोड़कर हम ईदगाह की जो सुन्नत है इस सुन्नत को छोड़ दे रहे हैं, इसकी सुन्नत को छोड़ रहे हैं। भाई हर दिन है क्या? साल के 360 दिन में हर दिन हमको ईद की सुन्नत मिल रही? नहीं मिल रही। साल के आपको 365 दिन में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने का हुक्म है, लेकिन ईद के दिन क्या है? हमें ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने का हुक्म। तो साल में 2 मौके हैं सिर्फ, तो लिहाजा इन 2 मौकों के ऊपर भी क्या है हमारे लिए भारी है हमारे पर के चलो ईदगाह जाना देर होती, ये सब ख्याल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज ईदगाह में अदा करते थे। तो लिहाजा हम में से हर एक को ईद की नमाज ईदगाह के अंदर अदा करना। किताबों के अंदर ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने की बहुत सारी वजूहात लिखी हुई। एक वजह यह भी लिखी हुई है कि बहुत सारे लोग उनकी जब ईदों का दिन होता तो वो लोग एक जगह जमा होकर, एक जगह इकट्ठे होकर अपनी इत्तेहाद को बताते हैं, अपने क्या है कसरत को बताते हैं। कौन सी भी कौम किसी भी मजहब की जब ईद होती है तो वो सब लोग क्या है एक जगह जमा होकर लोगों के सामने अपनी क्या है कसरत को बताते हैं
دیکھو ہماری تعداد اتنی ہے، ہم تعداد کے اندر اتنے زیادہ ہیں، تو کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کا حکم بھی اس لیے ہے کہ مسلمان سب ایک جگہ ایک عیدگاہ میں جگہ ہو کر نماز پڑھ کر ایک تو اتحاد کا ثبوت ہے کہ ہم مسلمان سب کے قلوب ملے ہوئے ہیں، سب کے دل ملے ہوئے ہیں، اور پھر اس بات کا بھی دیکھیں ہم اتنی کثرت میں لوگ مسلمانوں کے اس جمع غفیر کو دیکھ کر ان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جائے، کہہ رہے مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں، تو لہذا عید کی نماز عیدگاہ کے ادا کرنے کی کیا ہے ایک وجہ یہ بھی بتلائی گئی کہ مسلمانوں کی کثرت، مسلمانوں کی زیادتی کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں ایک رعب پیدا ہو، ایک ہیبت پیدا ہو۔ تو یہ کیسے ہوتی ہے؟ مسلمان جب سب مل کر جا کر عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کریں گے تو تبھی یہ بات معلوم ہوگی، سب اپنی اپنی مسجدوں میں پڑھیں گے، لہذا عید کی جو مقصد ہے عیدگاہ میں پڑھنے کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی عیدگاہ کا ایک مصنون عمل یہ ہے کہ ایک راستے سے آنا ہے اور دوسرے راستے سے جانا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تاکہ جدھر لوگ دیکھیں ادھر مسلمان نظر آئے۔ اگر ایک ہی راستے سے آئیں گے جائیں گے تو کیا ہے صرف اسی راستے پہ مسلمان نظر آئے، ایک راستے سے جائیں گے تو وہاں کے دیکھنے والوں کو بھی ارے مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہے کیا، مسلمانوں کی اتنی بڑی کثرت ہے کیا، تو ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے خوف بیٹھ جائے کہ ارے مسلمان بہت بڑی تعداد، اور جب دوسرے راستے سے آئیں گے تو اس راستے سے جو لوگ دیکھیں گے ان کو بھی مسلمانوں کی کثرت نظر آئے گی، ارے مسلمان اتنی بڑی تعداد ہے، تو لہذا عید کے دن ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا یہ بھی مصنون عمل ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ عید کے جو مصنون اعمال ہیں ان اعمال کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں عید کی نماز ادا کرنا ہے، اور سب سے پہلے عید کے دن ہمیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ عید کے دن خوشی میں ہم فجر کی نماز ہی چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا ہے، بلکہ عید کے دن آج کی جو رات ہے یہ لیلۃ الجائزہ ہے، لیلۃ الجائزہ میں انفرادی عبادت کرنا ہے، کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت والجلال سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، دعائیں کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے کرنا ہے، بس اس کے بعد سو جانا۔ اور عید کے دن سب سے پہلا عمل فجر کی نماز ہماری مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر عید کی تیاری ہے، غسل کرنا ہے، اور پھر اچھے کپڑے، عمدہ کپڑے پہننا ہے، پھر عیدگاہ جلدی جانے کی کوشش کرنا ہے، اور پھر ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا یہ سب، اور عیدگاہ جانے سے پہلے کھجور کھا کر جانا یہ بھی سنت۔ تو یہ دو باتیں ہیں آپ حضرات کے سامنے عید الفطر کے تعلق سے رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کر لیں۔